السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا ہم ذکر کرتے ہوئے کچن میں کام کر سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، درود شریف تسبیح وغیرہ پڑھتے ہوئے کیا گھر کے کام کچن میں کھانا وغیرہ پکا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت خاص ویڈیو ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا ہم ذکر کرتے ہوئے کچن میں کام کر سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، درود شریف تسبیح وغیرہ پڑھتے ہوئے کیا گھر کے کام کچن میں کھانا وغیرہ پکا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ بھائی بہت اچھی بات ہے، ذکر کرتے ہوئے آپ کھانا بناؤ، اللہ اکبر۔ وہ کھانا کتنی برکت والا ہوگا جو ذکر کرتے ہوئے بنایا جائے، اللہ اکبر۔ کہنے ہی کیا بھائی، اس کھانے کے تو برکت والا کھانا ہو گیا، وہ تو فضیلت والا کھانا ہو گیا جو ذکر کرتے ہوئے پکایا جائے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور خواتین کو ایسا کرنا بھی چاہیے۔ آپ کچن میں جتنی دیر رہیں، عام طور پہ 2-3 گھنٹے صبح، 2-3 گھنٹے رات کو کچن میں آپ کے گزرتے ہیں، تو آپ کا کچن میں کام بھی چل رہا ہے اور ذکر و اذکار بھی چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں جو ہے نا وہ تندور میں روٹیاں پکایا کرتی تھیں، چولہے پر روٹیاں پکایا کرتی تھیں۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہیں کہ خواتین جو ہے نا روٹیاں مکمل کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ کسی کے 2 پارے مکمل ہو جاتے تھے، کسی کے 3 پارے مکمل ہو جاتے تھے، حافظہ جو ہوا کرتی تھیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتی تھی، بہن کتنے پارے پڑھ لیے؟ میرے تو آج 3 پڑھ گئے، میرے تو آج 2 پڑھ گئے۔ جب اس طرح سے ذکر کرتے ہوئے خواتین کھانا بناتی تھیں تو پھر بچوں کو بھی کھانے میں مزہ آتا تھا۔ ذکر کرتے ہوئے جب کھانا پکایا جائے گا، اللہ اکبر، اس کھانے کا ذائقہ کیا کہنا۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، بلند شہر میں مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے جب بلایا تھا تو ایک صاحب کے یہاں دعوت تھی، تو اس دسترخوان پر بہت سارے ہوٹل سے آئے ہوئے کھانے رکھے ہوئے تھے، لیکن ایک دال تھی جس کو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے علماء بڑا پسند کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھ لیا مفتی صاحب، میں نے کہا اس دال میں بڑا ذائقہ ہے، پتہ نہیں کیوں یہ دال اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ باقی ساری چیزیں مزہ نہیں آ رہا اتنا۔ تو کہنے لگے مفتی صاحب جس خاتون نے یہ دال پکائی ہے نا وہ بہت بڑی ذاکرہ ہیں، بہت بڑی ذاکرہ ہیں۔ وہ جتنا ٹائم کچن میں رہتی ہیں ذکر کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ اسی ذکر کی برکت تھی کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے ان کو وہ دال سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اور صرف میں نے ہی تعریف نہیں کی، دیگر علماء اکرام نے بھی تعریف کی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے علماء اکرام، ایک مزدور آدمی تھا، وہ مہینے میں 1 بار علماء اکرام کی دعوت کرتا تھا، تو اس کی دعوت کا یہ بزرگان دین انتظار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اس مزدور آدمی کی دعوت کا اتنا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا، یہ جتنا ٹائم مزدوری کرتا ہے ذکر کرتے ہوئے مزدوری کرتا ہے، ذکر کرتے ہوئے پیسہ کماتا ہے، اور گھر میں جو اس کی عورت ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ ذکر کرتے ہوئے کھانا پکاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ذکر کرنے سے جو ہے نا برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا رہی ہیں، ذکر کرتے ہوئے آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور مردوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے، جتنی دیر آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، خالی وقت نہیں، ذکر کرتے رہو۔ پھر دیکھو کہ کیسے آپ کے کھانے میں اللہ تعالیٰ اس کھانے کے ذریعے صحت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کھانے میں اللہ تعالیٰ لذت بھی رکھے گا۔ اور جتنا ٹائم آپ کا کچن میں گزرے گا، ثواب ہی ثواب مل رہا ہے آپ کو، برکتیں مل رہی ہیں، نام اعمال بھرا جا رہا ہے آپ کا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم کچن میں ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، پہلا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلے کا جواب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔